بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. با عرض تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں برای این 2 ماه اس 2 مہینوں کے حوالے سے جو اذار محرم الحرام مصیبت کے مہینے ہیں، محرم الحرام اور سفر الاحزان، بمقام رفیع مقام رفیع منیع و عظیم اور عظیم کبریٰ و ولایت عظمی امامت کبریٰ و ولایت عظمی حضرت بقیت اللہ امام مہدی جل اللہ تعالی فرجہ الشریف عجل الله في فرجه الشريف في عافية منا وصلوات الله وسلامه عليه وآرزوی این که اور یہ خدای عز وجل خواہش کرتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی تعجیل فرمائے برای اینکه این گرفتاری هایی که چونکہ یہ جو مشکلات ہے اور تمام کے تمام رفع ہو سکے، همه مظلومان دنیا در گذشته تاریخ و آینده تاریخ به مناسبت این 2 ماه عزا و هاکذا بقیه دیگران. اور اسی طریقے سے یہ 2 مہینے من چند تا مطلب میں کچھ مطالب اس حوالے سے آقایون علماء مدرسین بیان کرنا چاہوں گا که در خدمتشون هستم اینجا، چونکہ تمام مدرسین اور معزز کم و بیش دیدن مہمانوں کے خدمت میں ہوں، من به عنوان تذکر اور یقیناً یہ سب بھی کسی نہ کسی حد تک جانتے ہیں. میں تذکر کے حد تک عرض کرنا چاہوں گا. ایک یہ ہے کہ حضرت سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام برای کشته شدن آمدن کربلا، قتل ہونے کے لیے کربلا آئے تھے. امام حسین علیہ السلام جہاں مدینہ سے برای مکہ اور پھر کربلا، یہ خودشون قتل کے غرض سے آئے تھے، اور خود بھی انہوں نے کئی دفعہ تو مسیر تو راه ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹ ان چیزوں کو بیان فرما چکے تھے. اصلا تو اون دعای اور اس دعا میں جو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے توقیہ شریف میں سیوم ماہ شعبان جو 3 ماہ شعبان کو پڑھی جاتی ہے، اس توقیہ میں وارد ہے کہ حضرت سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام هنوز به دنیا ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے شهادتشون را به کہ پیغمبر خدا دادن. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کو آپ کی شہادت کی خبر دی گئی. اس توقیہ شریف میں اینطور داره اس طرح نقل ہے: الموعود
الموعود بشہادته قبل استحلاله وولادته. شہادت شہادت خود حضرت خود حضرت کے لیے فضیلت کا مقام تھا، وعدے بود، وعدہ تھا، موعود موعود قبل استحلاله وولادته، قبل از که به دنیا بیان. اس سے پہلے کہ آپ دنیا میں تشریف لاتے، اون توقیع حضرت عسکری اس علیہ توقیع میں جو السلام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے اس میں نقل ہے. اور ازل سے این مراد یعنی جریانهایی پہلے، شد، یہ جتنی بھی واقعات درپیش آئے ایک ایک کا حضرت سید الشہداء علیہ السلام دونه کو مشخص پتہ تھا اور اس کا علم رکھتے تھے ہر ایک کا. این یه عرض میکنن. یہ ایک عرض. پس برای حکومت نیامدن کرد. پس اس سے مراد کہ حکومت کے غرض سے نہیں گئے تھے کربلا. ہاں یہ ہے کہ دوسرا مطلب یہ ہے کہ حضرت سید الشہداء علیہ السلام نے حکومت اسلامی کے بارے میں بیان کیا تھا، لیکن خود حکومت کرنے کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ شہید ہونے کے لیے آئے تھے. یہ ایک. اونم مسئله. اور دوسرا بله. اما اینکه برای کشته شدن آمدن، اور یہ کہ خود وہ آپ شہید کرنے کے لیے آئے تھے، خود جیسے میں نے کہا کہ مقرر در مکه فرماتے رہے. سب سے پہلے آپ نے جو مکہ میں پہلا خطاب فرمایا تھا اس میں واضح تھے فرما دیا تھا آدم مخط القلادة على جید الفتات، همین جوری که گردن بند جس طریقے سے ایک گردن بند ایک لڑکی کے احاطه کرده، جس کو جمع کیا ہو اپنے گردن کو، مرگ موت بر ولد آدم همین جوره. موت بھی اسی طریقے سے ہے انسان کے لیے. مکه در میان اور خود جو حضرت چونکہ مکہ سے نکل رہے تھے، یعنی کہنے چاہ رہے تھے کہ ہم موت کے نزدیک جا رہے ہیں کنایتاً. اور بعد میں رستے میں حضرت نے کئی دفعہ یاداوری فرمائی، جس میں سے ایک عقبۃ البطل کے مقام پر ما ارانی، یعنی مجھے شہید کر دیا جائے گا ان قریب. حضرت سے کہا گیا جو اس زمانے موجود تھے، جب نامہ لکھا گیا تھا کہ اس میں معاویہ قتل ہوئے اور آپ ہمارے لیے حکومت کریں. لوگوں نے حضرت سے حکومت کا مطالبہ کیا، لیکن خود حضرت نے حکومت کے غرض سے نہیں آئے تھے اور عقبۃ البطن کے مقام پر فرمایا کہ مجھے عنقریب شہید کر دیا جائے گا. پوچھا گیا کہ آپ کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے شہید کر دیا جائے گا؟ تو فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ کچھ کتے میرے جسم کے اعضاء کو کاٹ رہے ہیں، اور اس میں سے جو سب سے خطرناک تھا، جو بد اور کبھی شکل تھا، اور یہ اشارہ شمر کی طرف تھا. اور جو انبیاء اور انبیاء علیہ السلام کے خواب ہوتے ہیں وہ حجت ہوتی ہے، ہمارے خواب حجت نہیں ہوتے. اللہ سبحانہ و تعالی وحی فرماتے ہیں کبھی کبھار جبرائیل کے ذریعے اور کبھی کبھار خواب کے ذریعے سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، انی، حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا تھا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو قتل کر رہا ہوں، جو حضرت اسماعیل سے کہا تھا، یعنی میں نے آپ کے گردن پہ چھری رکھی ہے اور میں آپ کو قتل کر رہا ہوں. خواب میں دیکھا تھا حضرت ابراہیم نے. اور حضرات ائمہ علیہ السلام کے خواب بھی اسی طریقے سے ہوتے ہیں. ایک دوسرا مطلب یہ ہے جو خطیب اور واعظین ہے جانتے ہیں کسی نہ کسی حد
جو شب عاشور ہے، جو گئے وہ شہید ہو گئے، حضرت به اینا جاهاشون تو بهشت نشون دادن. ان کو حضرت نے جنت میں اپنا مقام دکھا دیا تھا اور کہا تھا کہ ہم سب شہید ہونے ہیں. تو حضرت جو ہے وہ خود شہید ہونے کے لیے آئے تھے، نہ یہ کہ حکومت کرنے. اہل کوفہ نے البتہ آپ کو طلب فرمایا تھا، لیکن حضرت جانتے تھے کہ حکومت قائم نہیں ہوگی. لیکن دوسرا مطلب جو حضرت نے اجمالاً حکومت اسلامی کے بارے میں بیان فرمایا، جو طول تاریخ میں حتیٰ جو گزرے ہوئے تاریخ ہے، بنو معاویہ، بنو مروان اور بنو عباس، جنہوں نے اسلام کے نام پر حکومت قائم کی تھی لیکن برخلاف اسلام انہوں نے عمل کیا. حضرت کے یہ فرامین ان سب کو رد کر دیتا ہے. ایک فرمائش میں فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں. جب انسان یہ جملہ پڑھتا ہے اور پھر فرمایا کہ وَأَسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب علیہ السلام، یعنی حکومت اس طرح ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی طرح جس نے حکومت کی تھی، اور امیر المومنین علیہ السلام جو تقریباً 5 سال کا عرصہ تھا، جو آدھی دنیا پر آپ حضرت نے حکومت کی، اور حتیٰ یہ حکومت مستمر تھی یہاں تک کہ ان کی سرحدیں یورپ تک پہنچی تھی. صرف شام جو ہے وہ رہ گیا تھا، چونکہ معاویہ کے ہاتھ میں تھا. باقی پورا کی پورا مشرق وسطیٰ میں آپ کی حکومت تھی، یعنی آدھی کرۂ زمین پر آپ کی حکومت تھی. جو 10 سال کی حکومت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی، میں یہ جدیت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ ایک شخص اس میں سے سیاسی مقتول نہیں تھا. یعنی کوئی ایسا شخص جس نے رسول اللہ کو مثلا گالی دی ہو یا ظلم کیا ہو یا رسول اللہ کو اذیت دی ہو، چون کہ اس نے قتل کا ارادہ نہیں کیا تھا، رسول اللہ نے ایسا نہیں کیا کہ کسی کو اس طرح قتل کیا ہو. امیر المومنین علیہ السلام کی تاریخ میں بھی نہیں ہے. حالانکہ جس قدر مظالم منافقین نے رسول اللہ اور کس قدر امیر المومنین علیہ السلام کو اذیت پہنچی ہے منافقین کی جانب سے، اس میں سے کسی ایک کو بھی سیاسی مفادات کے لیے قتل نہیں کیا گیا اور نہ ہی کسی کو قید کیا. یہ حکومت ہوتی ہے. اور حتیٰ کسی کو سزا نہیں دی سیاست کی بنیاد پر. جو منافقین میں سب سے زیادہ تھے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اور اگر 1000 دفعہ بھی کہوں تو اس منافق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے بارے میں ایک تعبیر کی جو لغت عرب میں بدترین تعبیر ہے، یعنی سب سے بری گالی پوری تاریخ میں رسول اللہ نے اس رئیس المنافقین کو جو اس نے جسارت کی، اور ایسے نہیں کہا بلکہ رستے میں آ رہا تھا، جس کو قرآن نے بھی ذکر کیا ہے کہ اور وہ برادران جنہوں نے نحوی کتب کو پڑھا ہے، یہ کبھی افعل و تفضیل کبھی من کے ساتھ آتا ہے، کبھی اضافے کے ساتھ استعمال ہو جیسے اذل العشیرہ، اور کبھی گوار الف لام کے ساتھ. اگر الف لام کے ساتھ ہو تو یعنی سب سے زیادہ ذلیل ترین شخصیت تاریخ میں رسول اللہ نے اس طریقے تعبیر رسول اللہ کے لیے استعمال کیا، جس کو قرآن نے بھی بیان کیا. کہا کہ الاذل، یعنی اس دفعہ جب راستے میں تھے، مدینہ پہنچ رہے تھے،
خود تعبیر فرمائے اور اس نے اپنے آپ کو العزز کہا کہ میں سب سے زیادہ معزز ہوں، اور العذل کی تعبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے لیے استعمال کی، جو کہ ظاہراً عربی لغت میں اس طرح کی گالی جو ہے کسی نے بھی تاریخ میں رسول اللہ کے لیے نسبت نہیں دی. حتیٰ جو 13 سال مشرکین کے درمیان آپ مکہ میں تشریف فرما تھے، اس طریقے کی کوئی تعبیر کسی نے نہیں کی تھی. اس رأس المنافقین کے بیٹے مومن تھے اور اس نے یقیناً کہا کہ میں قتل کرنا چاہوں گا، اور اس نے کہا رسول اللہ سے کہ اگر میرا باپ جو ہے وہ قتل ہونے کے لائق ہو تو سب سے پہلے میں قتل کروں گا. رسول اللہ نے فرمایا نہیں، اس کو آپ قتل نہ کریں، بلکہ اس کو حتیٰ قید میں بھی نہیں ڈالا، بلکہ اس کو طلب بھی نہیں کیا گیا اور نہ اس سے کوئی گلہ کیا گیا. اور جب یہ مرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اس کے جنازے پر حاضر ہوئے، اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھی، اور البتہ نماز میں آہستہ سے خدا نے طلب فرمایا کہ آپ اس کے اوپر لعنت کرے آہستہ. یہ رسول اللہ کی تاریخ ہے جو حضرت امام حسین علیہ السلام کہ اگر کوئی حکومت کا قیام ہوتا جو کہ نہیں ہے تو وہ حکومت میری رسول اللہ اور میرے والد کی طرح حکومت ہوگی. اور اسی طرح سے جو جنہوں نے کچھ مطالعہ کیا ہے امیر المومنین علیہ السلام کی تاریخ کا، وہ بھی بالکل اسی طریقے سے ہے. کوئی ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں ایسے موارد ہے کہ لوگوں نے حضرت امیر کو کی شان میں گستاخی کی ہے، اور ایسی گستاخی جو ظاہر ہے بنو مروان، بنو امیہ اور بنو عباس، یعنی کس قدر انہوں نے لوگوں کو قتل و غارت کی ہے، لوگوں کو جلاتے رہے. حتیٰ معاویہ کی تاریخ میں یعنی عامہ کے کتب میں موجود ہے کہ فلاں موقع پر ایک شخص کو بھیجا گیا اور کچھ ہی دن میں اس نے اکثر من 30,000 یعنی 30,000 سے زیادہ لوگوں کو قتل کر دیا کچھ ہی دن میں، جس میں بچے، بوڑھے، بیمار سارے کے سارے شامل تھے، جن کی تعداد 30,000 سے زیادہ تھے، اور یہ سارے سیاسی مقتول تھے. یعنی معاویہ کو وہ لوگ قبول نہیں کرتے تھے، اس نے اس قدر لوگوں کو شہید کر دیا. اس نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، کچھ ایسا خاص اس میں سے کچھ کو تلوار سے شہید کیا گیا اور کچھ کو جلایا گیا. اور اسی طریقے سے بنو عباس نے کیا کچھ نہیں کیا تاریخ میں وارد ہے، بلکہ عامہ کی تاریخ میں ہے کہ ایک گاؤں کو جس میں کچھ ہزار لوگ تھے، میرے ذہن میں جہاں تک ہے 50,000 افراد تھے، ایک گاؤں جو کہ اس میں انہوں نے تیل ڈال دیا اور سب کو زندہ جلا دیا. اس کا نام بھی خلیفہ عباسی تھا، یعنی رسول اللہ کا خلیفہ. حضرت نے فرمایا اگر حکومت ہو تو سیرت رسول اللہ کے مطابق ہوگی اور سیرت امیر المومنین علیہ السلام. جس میں سے کوئی دونوں حکومتوں میں کوئی سیاسی مقتول یا سیاسی قیدی نہیں تھا، نہ حضرت امیر اور نہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. این قصه که معروف هم هست، آقای نواب اعظم گاهی خوندن، یک نفر از ایک مطلب
معروف ہے جن کو واعظین کرام نے بھی پڑھا ہوگا. منافقین زمان حضرت امیر حضرت امیر کے زمانے میں منافقین تھے جب حضرت حکومت فرماتے تھے اور اس میں سے کچھ مسلح تھے. سب چیزیں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے تو ایک شخص جو ہے حضرت نے ایک فرمائش کی اور ایک منافق وہاں سے بآواز بلند اس نے کہا جس کو رسول خود حضرت امیر نے بھی سنا اور ساتھ میں جو اصحاب تھے انہوں نے بھی, اور یہ خود تواریخ میں موجود ہے. اس نے کہا قاتلہ اللہ, قاتلہ اللہ یعنی مرگ برو, یعنی قاتلہ اللہ کا مطلب ہے یعنی آپ کے اوپر موت ہو, اور کافر سے مراد ظاہر ہے کافر. ما آپ کہا سے یعنی وہ فہمیدہ اور سمجھدار کافر جس کے اصحاب جو کہ مسلح بھی تھے اور چاہتے تھے کہ اس شخص کو سزا دے, لیکن امیر المومنین علیہ السلام نے اجازت نہیں دی. فرمایا کہ سب بسب, اور معافی بھی ہو سکتی ہے, گالی کے بدلے میں کوئی کسی کو سزا نہیں دے سکتا. میں صرف گالی دے سکتا ہوں جو میں نہیں دینا چاہتا, بلکہ میں عفو کرنا چاہتا ہوں, معاف کرنا چاہتا ہوں. اور ایک اس میں سے جو نہایت ہی مہم نکات ہے جو سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کربلا کے راستے میں جو فرمایا, جو کم نقل کی جاتی ہے چیز, لہذا تاریخ سیاہی کے یہ سیاہ تاریخ جو اسلام کے نام پہ جو بنو امیہ اور بنو مروان اور بنو عباس نے, بنو عثمان نے جو 1000 سالوں تک حکومت کی ہے اسلام کے نام پہ, اور تاریخ کو سیاہ کر دیا انہوں نے حقیقتاً. اگر انسان ان کو کسی جگہ پہ جمع کر دیا جائے تو اندازہ ہو جائے گا کہ کسی قوم نے اس قدر تاریخ کو سیاہ نہیں کیا جتنا انہوں نے کیا. نہ مشرکین نے, نہ یہودا نے, نہ نصارہ نے. یہ جو بنو امیہ اور بنو عباس, بنو مروان, جنہوں نے ہزاروں سال اسلام کے نام پہ حکومت کی ہے, اگر اس کو ایک جگہ پہ جمع کر دیا جائے تو اندازہ ہو جائے گا کچھ ملین سیاست کی بنیاد پر انہوں نے قتل کیے, جس کو نقل بھی کر چکے ہیں. قبل حضرت امیر کے زمانے سے پہلے جو 25 سال آپ خانہ نشین تھے, اور اس کے بعد حضرت امیر المومنین بھی نقل کیے گئے ہیں. یہ مسئلہ نہایت ہی مہم مسئلہ ہے کہ حضرت سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں یہ فرمایا, کیونکہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ جو حکومت اگر ہو تو رسول اللہ کی طرح, جس میں اسلام شناسی رسول اللہ کی وہ حقیقی اسلام شناسی تھی, اور اسی طرح امیر المومنین علیہ السلام کی اسلام شناسی وہ حقیقی اسلام شناسی تھی. جو دو حکومتیں اور یہ حقیقتاً حکومت تھی. لیکن تیسرا مسئلہ جو ہمارے واعظین اور خطبا, چاہے میں یا الحمدللہ پہلے کے نسبت جو ہے اسلامی ممالک میں بہتر ہے, تقریباً 100 سال یا کم اس سے واعظین محترم, خواتین اور مرد سارے ہیں, اور اگر ان کو کامیاب ہونا ہو تو ان کو کیا کرنا چاہیے. خود جو واعظین ہے وہ ویسے ہی کامیاب ہے, لیکن اس کو زیادہ کامیاب ہو جائے. قرآن میں ایک جملہ ہے جس کو میں یاد دہانی کرانا چاہوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا, پورے تاریخ میں ان 2 جملوں پر عمل فرمایا, جو دونوں جملے کامیابی کی چابی ہے. کوئی بھی ایسا انسان نہیں آیا تاریخ میں جو رسول اللہ سے زیادہ کامیاب ہوا ہو. کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اور امیر المومنین علیہ السلام
کی طرح ہو الان بعد از ہزار کہ آج جو کچھ 1000 سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے کہ ہر دن یہ کتابوں بھی لکھا جاتا ہے اور بیان بھی ہوتا ہے. میں نے بھی دیکھا کہ ہزاروں غیر مسلمان پڑھے لکھے مسلمان ہو رہے ہیں اس ثقافت سے. علماء دین خود میرے سامنے کچھ لوگ آئے ہیں اور میں نے دیکھا ہے مسلمان ہو جاتے ہیں اور خود امیر المومنین السلام کی حکومت کی وجہ سے شیعہ مسلمان ہو جاتے ہیں, 12 امامی ہو جاتے ہیں, جس کو میں ایک ہاتھ کا میں نے کتاب میں پڑھا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس قسم کے شیعوں کو دھوکہ دیا جائے کہ یہ ایک ثقافتی شیعہ یا عوامی شیعہ شمار ہوگا, ہو سکتا ہے اس کو دھوکہ دے. میں یہیں پہ شاید میں نے نقل کیا ہے کہ کچھ لوگ تبلیغ کے لیے گئے تھے اور ایام فاطمیہ کے حوالے سے جب وہ واپس پلٹے کچھ سال پہلے, میرے لیے خود انہوں نے نقل کیا کہ ہم کسی ایک گاؤں میں گئے تھے, وہاں پہ غالباً کچھ لوگ جو ہے پڑھے لکھے نہیں تھے, شیعہ تھے. ہم نے دیکھا کہ نماز کو وہ دس بستہ پڑھ رہے ہیں بغیر سجدگاہ کے. تو ہم نے پوچھا کہ کیوں؟ انہوں نے کہا اللہ نے کہا ہے. ان میں سے کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ 5 وقت نماز پڑھو, اور کہا گیا کہ سجدگاہ ہونا چاہیے. چونکہ کہا کہ کیوں؟ تو اس نے کہا کہ رسول اللہ 5 وقت نماز پڑھتے تھے اور خود 10 بستہ نماز پڑھتے تھے اور سجدگاہ بھی نہیں رکھتے تھے. کہا کہ خدا نے کہا ہے ایسا. انہوں نے کہا کہ جو آپ کے بچے جو ہے جو مسجد میں جو یونیورسٹی میں جاتے ہیں ان لوگوں کو لایا جائے کہ قرآن میں فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ 3 ٹائم پڑھے نماز, اور ان کے سامنے یہ پڑھایا گیا. جو ان کے یونیورسٹی کے بچے تھے یا اسکولوں کے بچے تھے, ان کے سامنے فرمایا کہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس, اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر. فرمایا یہ 3 ٹائم ہے. فرمایا ظہر کی نماز پڑھے, شب کی نماز پڑھے اور صبح کی نماز پڑھے. کیا ایسا ہو سکتا ہے رسول اللہ نے قرآن کے خلاف عمل کیا ہو؟ تو ان نے بچوں کو کہ اب سمجھ آئی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں. ظاہر ہے وہ بھی گاؤں کے لوگ تھے, ان کو بھی اندازہ نہیں تھا. پھر کہا کہ آپ اس طریقے سے آج کے بعد نماز پڑھے. ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ جو پڑھے لکھے نہ ہو اور ان لوگ یہ شیعہ سے منحرف ہو جائے, جو حتی کتابوں میں بھی یہ چھپ چکا ہے جس کے 10-15 جلد میں نے خود دیکھے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں علماء کرام حوزوی جو غیر شیعہ ہے, جو غیر شیعہ ثقافتی ہے, جو استاد ہے غیر شیعہ یونیورسٹی ٹیچر ہے, کیا یہ کامیابی نہیں ہے کہ خود پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ بات کی جاتی ہے؟ لیکن اگر ایسا کوئی ہو جو خود سے محنت کرے اور دنیا تک ان مطالب کو پہنچا دیا جائے, اور وہ جو 2 جملے قرآن کریم میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے پوری زندگی اس پر عمل کرتے رہے, اس طرح امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہ یہ جملے تھے کہ خدا قرآن کریم میں فرماتا ہے ان 2 جملے یہ 2 جملے وَلَمَنْ
ولمن صبر وغفر. ایک صبر اور ایک غفر. یہ لام جو ہے اس کو اگر آپ تفاسیر میں کہیں تو یہ یا تو لام قسم ہے یا لام ابتدا ہے. اگر اس کو عربی میں اگر لام ابتدا بھی رکھے تو وہ بھی تاکید کے لیے ہے, اگر قسم کے لیے ہے وہ بھی تاکید ہے. قرآن کریم میں جو دو چیزیں فرماتا ہے, جو دو چیزیں رکھتا ہو, ایک جو مشکل میں صبر کرتا ہے اور بخشتا ہے. یعنی اگر کوئی کسی کو گالی دے یا کسی کو گالی دے یا تہمت لگائے یا ظلم کرے, وہ شخص معاف کر دیتا ہے. یعنی اپنے آپ کو منفی چیزوں کے مشغول نہیں کرتا. یہ ایک مسئلہ ہے جو تاریخ رسول اللہ میں صلی اللہ علیہ وآلہ میں اور امیر المومنین علیہ السلام کی تاریخ میں, یہ سارے اگر وہ قصوں کو اگر جمع کیا جائے تو یہ کئی جلد ہو جائیں گے, اور جو اختصاص والے لوگ ہیں وہ بہتر سمجھ سکتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ نے ابو لہب جو آپ کے چچا تھے, قرآن نے تھوڑا سا اس کے بارے میں کہا ہے, فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب. لیکن تاریخ میں آپ دیکھ سکتے ہیں, تفاسیر میں دیکھ سکتے ہیں, روایات میں دیکھ سکتے ہیں, کوئی ایک چیز تھی جو پہلے ایک چیز تھی جو جنگ کے لیے استعمال ہوتی, جیسے تلوار یا نیزہ. یہ اصل میں ایک پتھر کی طرح تھی اور اس کو تھوڑا سا تراشتے تھے, وہ یہ تھوڑا سا تیز ہو جاتا تھا اور جہاں پر بھی یہ لگ جاتا تھا وہاں پر یہ اندر چلا جاتا تھا اور انسان کو قتل کر دیتا تھا. یہ بھی یہ جو ہے اسی کو حجارہ کہتے ہیں. ابو لہب روایت میں ہے کہ اسی آیت کی تفسیر میں اور تاریخ میں بھی واقع ہے کہ اس نے ایک پتھر جو تیز تھا اس نے رسول اللہ کے پیر مبارک پر یہ مارا اور عرقوب پر پڑا. تو یہ سب سے زیادہ حساس ترین رگ ہوتی ہے جو پیر کے پشت پہ ہوتی ہے. یہ اس کو جو ہے وہ نہایت ہی عرقوب کہتے ہیں اور یہ نہایت ہی حساس ہوتی ہے. میں نے ایک شخص کو کربلا معلیٰ میں دیکھا تھا, جب وہ گرا تھا تو اس نے اس کو کئی تکلیف ہوئی تھی اور موت دم تک اس کو تکلیف ہوتی تھی, اور یہ اگر اس پر لگ جائے تو یہ آخری عمر تک ٹھیک نہیں ہوتا. اور اس ابو لہب نے رسول اللہ کے عرقوب کے اوپر پتھر مارا اور حتماً رسول اللہ اپنے آخری عمر شریف تک تکلیف میں رہے. لیکن تاریخ میں دیکھے کہ رسول اللہ نے کبھی اس کو نہیں کہا کہ چچا آپ نے کیوں ایسا کیا, حتیٰ اس کو کیوں تک نہیں کہا. غفر کا معنی یہ ہے واعظین محترم, چاہے خاتون ہو, خواتین ہو یا مرد ہو, بالآخر سب کے اپنی جگہ پر مشکلیں ہیں اور مشکلات پر صبر کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ انسان مشکلات کی وجہ سے اپنی جگہ سے ہٹ جائے. چاہیے کہ مشکلات میں صبر کر سکے. اور بہت سارے قصوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے صدر اسلام میں اور حتیٰ اور آج بھی جو مکہ میں ہے کہ جہاں کی بناوٹ نہیں ہوئی ہے وہی پتھر ہے, اور یہ لوگ وہاں بیٹھ گئے اور انہوں نے اتنے زیادہ ریت جو ہے وہ رسول اللہ کے اوپر پھینکے کہ رسول اللہ سر سے لے کر پیروں تک اس کنکریوں سے
زخمی ہوئے اور خون بہنے لگ گیا. روایت میں ہے اور تاریخ میں موجود ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اس زمانے میں 10 سال آپ کی عمر مبارک تھی اور خود سب کو پتہ تھا، مشرکین دیکھتے تھے کہ جہاں رسول جاتے تھے وہاں علی بھی جاتے تھے. اور ایک شخص نے کہا کہ رسول اللہ نعوذ باللہ مر چکے ہیں، یعنی اس طریقے سے تو زندہ نہیں رہ سکتا، بس یعنی کام جو ہے تمام ہو چکا ہے. تاریخ اور روایات میں مذکور ہے کہ کس قدر ان کے اوپر حملے کیے گئے اور کس قدر رسول اللہ کو تکلیف ہوئی. اور خدا سے کہا کہ میں کیا کروں. زمین نے کہا کہ میں خدایا میں کیا کروں، کیا زلزلہ کر لوں. اللہ نے فرمایا کہ آپ خود رسول اللہ سے پوچھیں. رسول اللہ سے جب پوچھا جاتا تھا تو فرماتے تھے نہیں. اور حتیٰ ہوا کہتے تھے کہ میں قوم عاد کی طرح ان کے اوپر جو ہے وہ تیزی سے، اور حتیٰ مکہ کے پہاڑوں نے کہا کہ کیا ہم قتل کریں، رسول اللہ نے فرمایا نہیں. زمین نے کہا ہم قتل کرے، کہا نہیں. اور اسی طریقے سے ملائکہ نے کہا اور رسول اللہ نے فرمایا نہیں. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فرمایا کہ حتیٰ خدا سے بھی مخاطب ہوئی اور فرمایا کہ بار الہ آپ بھی ان کو کچھ نہ کریں. کیا فرمایا رسول اللہ نے؟ یعنی بار الہ آپ بھی ان کو کچھ نہ کہیں. یہ غفر ہے، یہ رسول اللہ کی کامیابی کا راستہ. اور تمام انسانوں سے رسول اللہ زیادہ کامیاب تھے. حضرت نوح 950 سال نوح نے زحمت اٹھائی، کس قدر تکلیفیں برداشت کی. لوگ ان کو مسخرہ کرتے رہے، ان کو تکلیف دیتے رہے، ان کو مارتے رہے. اس نے کیا کیا تھا؟ صرف یہ کہ جو چیزیں قرآن اور روایات میں تھی. اور دیگر انبیاء علیہ السلام بھی اسی طریقے سے جو 1,24,000 اور حتیٰ ان کے نام بھی ختم ہو گئے تاریخ سے، لیکن رسول اللہ ہے. کیوں؟ چونکہ یہی صبر اور غفرہ یہ دو چیزیں تھی. اور ایک لام دوسرا بھی اس میں ہے جس کو لام قسم اور لام ابتدا کہتے ہیں. اور اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ تاکید کے لیے استعمال ہوتی ہے. بس اس کے لیے نیت کی ضرورت ہے، تصمیم کی ضرورت ہے. چونکہ اگر چاہتا ہے کہ انسان زیادہ کامیاب ہو سکے تو اس کے لیے ایک ارادے اور نیت کی ضرورت ہے. حضرت کاظم علیہ السلام کی روایت میں موجود ہے، لکھا ہے عظمتون. یہ تا جو ہے وہ تاکید کے لیے ہے، یعنی اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان نیت کر لے. معصومین علیہم السلام سب چیزوں کو جانتے تھے، اور جو عالم نور میں ان کی خلقت ہوئی تھی خدا نے ان سب چیزیں اللہ نے ان کو بتا دی تھی. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے وہ سب کچھ جانتے تھے. اگر یہ 14 معصوم کبھی کبھار سوال کرتے تھے ایک چیز کے بارے میں، مثلا راہ کربلا میں اس سے سوال کرنا، اس سے سوال کرنا، اس کو عربی میں سوال العارف کہتے ہیں. یعنی انسان جانتا ہے لیکن سوال کرتا ہے. اور جیسے قرآن کریم میں بھی ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ کے ہاتھ آپ کے
دائیں طرف کیا ہے؟ خدا سب جانتے تھے لیکن سوال کرتے. معصومین علیہ السلام بھی اسی طریقے سے ہیں کہ اگر کسی جگہ پر حضرت سید شہداء علیہ السلام نے سوال کیا یا خود کربلا میں اصحاب سے یا دوسروں سے، اور یا حتی وہ دو لوگ جو کوفے سے آئے تھے ان سے سوال کیا کہ کوفے میں کیا خبر ہے، یہ امام حسین علیہ السلام سے بہتر جانتے تھے، لیکن ان کو وہی سوال عارف کی بنیاد پر. اللہ سبحانہ و تعالی ارحم الراحمین ہے، لیکن جہاں پر رحمت کی جگہ ہو، اور اشد المعاقبین بھی ہے جہاں پر ضرورت ہو. اللہ نے کیوں جہنم کو خلق کیا؟ جس طرح بہشت کو خلق فرمایا. کیوں جنت خلق کی؟ چونکہ عادل ہے. جہنم کیوں خلق کی؟ چونکہ عادل ہے. اور لوگ ظالم کو چھوڑ دیا جائے گا کہ آپ ظلم کرو کہ اور پھر اس کو سزا نہ ملے، یہ خلاف عدالت ہے. ایک آدمی آپ کے گھر میں مہمان ہے اور ایک شخص جو کوئی شخص ہے اور آپ کے مہمان کو گھر میں آ کر ان کو قتل کیا، کیا آپ ان کو کچھ بھی نہیں کہو گے؟ خدا خدا ہے. جہنم خدا بھی عین ہی خدا کے عدالت کے مطابق ہے، کیونکہ خدا عادل ہے، بہشت کو خلق فرمایا، اور عادل ہے اس وجہ سے بہشت کو جہنم کو خلق فرمایا. یہ جو بات ہے، بعض لوگ یہ جو کہتے ہیں اس کو کم ترین ان کے لیے یہی ہے کہ وہ کم پڑھے لکھے ہیں، کہ اس کو جو ہے وہ صرف روح کی جہنم کہا جائے. نہیں، کیا جہنم جو ہے وہ جنت جو ہے وہ صرف روح کی جنت ہے؟ نہیں، جہنم بہشت کی طرح ہے، بہشت جہنم کی طرح ہے. یہ اس کی دلیل اللہ کی عدالت ہے. میں یہاں پہ میں تمام اس حوالے سے حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کروں گا، اور تمام مظلومین اور جو غیر مظلومین ہے، جو گرفتار ہے، مشکل میں ہے. اور میں یہیں پر ہی تاکید کرنا چاہوں گا ابھی سے کہ ابھی سے ہی ہر شخص جو جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے یا آئندہ تک کوئی میری آواز سنے گا، کوشش کرے کہ اس سال 40 کو پچھلے سال 40 کے بنسبت زیادہ زور و شور اور ہر جہاد سے انجام دے، کیونکہ یہ 40 یہی علامت ہے امام حسین علیہ السلام کی ظاہری عظمت کی. اور چونکہ کم ہے اور واقعاً اگر اس کے لیے زیادہ ہمت اگر حکومت کرتے جو حکومتیں ہیں، اور اسی طرح سے جیسے پاسپورٹ دینے میں یا آسانیاں فراہم کرنے میں جو بڑے تاجر ہیں، اگر وہ ہمت کرتے اور اچھی طرح اس میں مشکلوں کو حل کرنے کی کوشش کرتے، تو یہ 20 ملین 30 ملین بلکہ 50 ملین سے بھی ہٹ کے کئی سینکڑوں ملین مرید امام حسین السلام کے موجود ہے، جو کہ شیعہ، غیر شیعہ اور دیگر لوگ ہیں، حتیٰ یہودی، نصرانی، خاتون، مرد عزاداری کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں. ملحد ہے، کمیونسٹ ہے، اللہ کوئی قبول نہیں کرتا. بس اس کے لیے زیادہ محنت اور کوشش کی ضرورت ہے. جہاں تک ہو سکے اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، چاہے وہ خدمت ہو یا تشویق کے حوالے سے ہو حکومتوں کو، یا تسہیل کرنے. امید کرتا ہوں کہ ہم سب کو اللہ توفیق دے، مرحمت فرمائے.